دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت نے بشام دہشت گرد حملے میں ملوث دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہو رہا ہے، جس میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔ ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج اگست 2019 سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں 850 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے۔ فلسطین میں ڈاکٹر محمد مصطفیٰ کی قیادت میں نئی حکومت نے حلف اٹھا لیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ بشام میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے میں ہلاک 5 چینی باشندوں کے تابوتوں پر پھول رکھنے کی تقریب نور خان ایئر بیس پر ہوئی۔ یہ پھول صدر، وزیر اعظم، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین، بری فوج اور فضائیہ کے سربراہوں کی جانب سے رکھے گئے۔ ہلاک شدگان کی یاد میں 30 سیکنڈ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ حکومت نے ایک بیان میں بشام میں دہشت گردوں کے حملے کی ایک مرتبہ پھر شدید مذمت کی ہے اور دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ سینٹ کے 30 ارکان کے انتخاب کے لیے کل پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن بلوچستان اور پنجاب کی خالی نشستوں پر 18 امیدواروں کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن پہلے ہی جاری کر چکا ہے۔ سینٹ کی 30 خالی نشستوں پر پولنگ قومی اسمبلی، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلیوں میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سینٹ انتخابات کے منظم انعقاد کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ صبح 9 بجے شروع ہو کر سپہر 4 بجے تک جاری رہے گی۔ سینٹ انتخابات کے لیے 4 مختلف رنگوں میں بیلٹ پیپرز چھاپے گئے ہیں۔ سفید رنگ کے بیلٹ پیپرز عمومی نشستوں، سبز بیلٹ پیپر ٹیکنوکریٹ نشستوں، گلابی بیلٹ پیپر خواتین کی نشستوں، جبکہ زرد بیلٹ پیپر اقلیتی نشستوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ انتخابی سامان ریٹرننگ افسروں تک پہنچانے کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ ایوان میں قانون سازی سمیت قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کراچی میں سائنوٹیک سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے 3GW شمسی پینل کی تیاری کا پلانٹ لگانے میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔ اس منصوبے سے پاکستان میں شمسی پینلز کی مقامی سطح پر تیاری شروع ہو جائے گی۔ سائنوٹیک کمپنی خشک بیٹریوں اور بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی تیاری میں بھی معاونت فراہم کرے گی۔ منصوبے کے ذریعے ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، جس سے درآمدات پر انحصار کم ہوگا اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ کرغزستان نے پاکستانی تاجروں اور سرمایہ کاروں کو مشترکہ منصوبوں میں مکمل سہولت فراہم کرنے کے لیے کئی مراعات کی پیشکش کی ہے۔ کرغزستان کی وزارت اقتصادیات و تجارت کے شعبہ خارجہ تعلقات کے سربراہ ایزل بیگماتووا نے کرغزستان کے دورے پر موجود پاکستانی تجارتی وفد کو یہ پیشکش کی۔ پاکستانی وفد کرغزستان کے 2 ہفتے کے دورے پر ہے، جس کا مقصد دوطرفہ تجارت اور برآمدات کو مزید فروغ دینے کے مواقع تلاش کرنا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج اگست 2019 سے اب تک 850 سے زائد افراد کو شہید کر چکی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی تازہ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر افراد کو جعلی مقابلوں، ماورائے عدالت محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج اور پیرا ملٹری دستوں کی جانب سے کشمیر میں ٹھونگ انتخابات کے تحت فلیگ مارچ کیے گئے تاکہ لوگوں کو ہراساں کیا جا سکے۔ یہ فلیگ مارچ مختلف اضلاع بشمول گاندربل، بارہمولہ، پلوامہ، کلگام، سوپور، شوپیاں، بانڈی پورہ اور بڈگام میں کیے گئے۔ فلسطین میں وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصطفیٰ کی قیادت میں 19ویں نئی حکومت نے حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر محمود عباس نے نئی کابینہ سے حلف لیا۔ بعد میں فلسطینی صدر نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی جارحیت بند کرانے کے لیے عرب اور عالمی فریقوں سے بات چیت جاری ہے۔ معروف فلمی نغمہ نگار مسرور انور کی آج 28ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1944 میں شملہ میں پیدا ہوئے۔
مسرور انور 1962 سے 1990 تک پاکستانی فلمی صنعت کے ممتاز ترین نغمہ نگاروں میں شامل تھے۔ انہوں نے کئی کامیاب فلموں کے لیے گیت لکھے، جن میں ہیرا اور پتھر، ارمان، دوراہا، سائقہ، انجمن، پہچان، قربانی، سوغات اور بلندی شامل ہیں۔ وہ 1996 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ مسرور انور کو حکومت پاکستان نے بعد از وفات صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کا اعزاز دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔